معراج شریف کا ذکر ہے وہ آپ سارے کا سماعت فرما چکے ہوئے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ واقعہ معراج کے فوری بعد والی جو آیت ہے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا اور ان کو یہ نصیحت کی گئی تھی، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کار ساز نہیں سمجھنا، کام بنانے والا، کام سنوارنے والا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یہ بنی اسرائیل کی سے کتاب ہے، اے ان لوگوں کی اولاد، وہ لوگ جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، تم انہیں کی اولادیں ہو، تو میں تم سے مخاطب ہوں۔ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام تو بڑے ہی شکر کرنے والے بندے تھے، تم ان کی اولاد ہو۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، ہم نے بتا دیا بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، ان ہی کی کتاب میں۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات آنے والی ان آیات کو بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بتا دیا تھا میں نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے، تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بڑے غرور کے اوپر جا کر زندگی گزارو گے۔ جب فساد کرو گے تو اپنے آپ میں غرور اور تکبر کی زندگی تم گزار رہے ہو گے۔ تو ایسی حالت میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب تم پہلی بار فساد برپا کر رہے ہو گے، تب بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تب ہمارے ہی مخلوق میں سے، ہمارے ہی بندوں میں سے کوئی بندے تم پر مسلط آئیں گے، اولی بأس شدید، ان کی بڑی طاقت ہوگی، فجاسو خلال الدیار، تمہارے شہروں کو الٹ ڈالیں گے، وکان وعدا مفعولا، اور یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے جو وہ کر رہے گا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے ان پر الٹ کر تمہارا حملہ کر دیا، مطلب تم دوبارہ ان پر غالب آؤ گے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ہم تمہاری مدد کریں گے بچوں کے ذریعے، مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری نفر، تمہاری جماعت کافی بڑھ جائے گی۔ اب ایسی حالت میں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اپنے نظام صحیح رکھا، فساد دوبارہ زمین میں نہ پھیلایا، تو یہ اچھائی تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہوگی۔ یہ اچھا ماحول، اچھی زندگی، تمہارا صحیح طور پر زمین پر زندگی گزارنا، یہ تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ پلٹے برائی کرنے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے، فَلَهَا، تو وہ برائی بھی الٹا تمہارے اوپر ہی پلٹ آئے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آیا، جب انہوں نے زمین میں فساد پھیلانا شروع کیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، اس وقت یہ ہوگا کہ دشمن تمہارے اوپر سڑ توڑیں گے اور تمہاری شکلیں بگاڑ دیں گے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، وہ دوبارہ پھر مسجد حرام، مسجد اقصی، بیت المقدس کے اوپر وہ پھر سے کنٹرول سنبھال لیں گے، کما دخلوہ اول مرہ، جیسے پہلی بار وہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا،
جس جس چیز پر تمہیں قوت ہوگی، جس جس چیز پر تمہارا قابو ہوگا، جو تمہارے محتاط ہوگی، ہر اس چیز کو پر وہ کنٹرول سے باہر لیں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحمت فرمائے۔ وَإِن كُنتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے پھر زمین میں فساد برپا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر اپنا قانون بدل ڈالیں گے، ہم پھر بندے تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جو بھی کافر ہے اس کے لیے ٹھکانہ قید خانہ ہم نے جہنم کو بنا دیا۔ اب یہاں تک یہ ذکر ہے بنو اسرائیل کے 3 واقعات۔ سب سے پہلا یہ فرمایا اللہ پاک نے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی، جیسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عظمتیں عطا فرمائی، ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کو نبی و رسول بنایا بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اپنا نظام سے رکھو، جب تک تم صحیح رہو گے زمین میں فساد نہیں پھیلاؤ گے تمہاری زندگی صحیح چلتی رہے گی۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی، اپنا نظام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلایا، اس وجہ سے 2 بادشاہوں کا ذکر آتا ہے، ایک جالوت اور دوسرا بخت نصر۔ ان دونوں نے اپنے اپنے وقت میں بنی اسرائیل قوم پر حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ ان کی اپنی جو حکومتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم کر ڈالا۔ جب ان کو مار پڑی تب یہ واپس پلٹے۔ احساس ہوا کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، تبلیغ ہے، ان کا جو دیا ہوا نظام ہے، ہم نے اس کی بغاوت کی ہے، کیونکہ انہوں نے تورات شریف کے احکام بدل ڈالے تھے، جس کو تحریف کہا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کا نظام ختم ہونا شروع ہو گیا، تو پھر یہ واپس پلٹے، توبہ کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت داؤد علیہ السلام نبی عطا فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر دوبارہ سے نئی کتاب نازل فرمائی۔ کون سی؟ زبور شریف۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، انہوں نے پھر ان کو اکٹھا کیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تابعداری میں صحیح زندگی گزارنے لگ گئے۔ تب اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام ہی کو حکم فرمایا کہ اب آپ جہاد کیجیے جالوت کے خلاف، وہی جالوت جس نے پہلے کا حملہ کیا۔ اس کا ذکر پیچھے تفصیل سے گزر چکا ہوا ہے دوسرے پارے کے اختتام پر۔ تب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے جہاد کیا جالوت کے خلاف۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إني أبتليكم بالنار، یہ ساری وہاں پر آیات موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو فتح عطا فرمائی اور جالوت مارا گیا۔ اللہ پاک نے ان کو پھر سے غلبہ عطا فرمایا، انہیں پھر سے گزارنا شروع ہوتا اچھی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف لائے، ان کا بھی رسالت دیا، انہوں نے پھر جادو وغیرہ کے ذریعے اپنے نظام کو الٹا پلٹا کرنا شروع کر دیا، اور یہ اس چکر میں پڑ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی بادشاہت کی وجہ کیا تھی؟ وہ جنوں پر کنٹرول کرتے تھے، تو انہوں نے کرسی کے نیچے سے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بادشاہت حاصل کی جاتی ہے۔ جب پھر یہ فساد کرنے کی طرف پلٹے
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ پھر اسی جالوت یا پھر وقت نصر کی جو آگے فوج چل رہی تھی، ان دونوں کی آگے آنے والی فوجیں، انہی فوجوں کو دوبارہ سے ان کو اوپر پھر غلبہ دیا اور بڑے پیمانے پر لڑائی ہوئی، جس میں یہ سارے کے سارے بنو اسرائیل مغلوب ہوئے اور وہ ایک بنوانی بن گئے۔ اب ان کی ساری حکومت یا جو ان کا سلسلہ چل رہا تھا شریعت کا پیچھے سے تورات شریف کے تابع، وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کروا دیا۔ اب ایک نئے نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو عطا فرمائی انجیل شریف۔ جو پیچھے والے احکام چلتے آ رہے تھے وہ ختم، اب انجیل میں نئے احکام تھے۔ زبور کے کئی احکام وہ سارے کے سارے تورات شریف والے ہی تھے، جو انہوں نے بدلے تھے اللہ پاک نے زبور کے اندر ان کو ذکر فرمایا۔ بڑے احکام وہی تھے، بس ایک دو چار بس لمبا ممکن ہے فرق ہو، لیکن انجیل شریف میں احکام ہی نئے آ گئے۔ اگر پہلی جو تورات شریف اور زبور میں احکامات تھے زیادہ سختی والے، تو انجیل شریف میں بہت زیادہ نرمی والے احکام اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں افراط اور تفریط، یہ ان دونوں شریعتوں کی پہچان ہے۔ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے چل رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے، ان کے دین کے اندر افراط تھا۔ افراط ہے تویا ہے، افراط کا مطلب ہوتا ہے انتہائی سخت احکام، اور تفریط کا مطلب بڑے ہی نرم احکام۔ اب تفریط یہ عیسائیت کے دین کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنائے تھے اس وقت جو اصل دین تھا اس میں۔ اور ہمارا جو اسلام ہے، ہمارے اسلام کی پہچان ہے نہ ہی افراط اور نہ ہی تفریط، نہ ہی سخت احکام ہے اور نہ ہی بالکل چھوٹ دے دی گئی، بلکہ درمیان میں رکھ کر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی والا مذہب ہمیں عطا فرمایا، دین اسلام عطا فرمایا۔ اب یہودیوں کی ساری حکومتیں وغیرہ ختم ہو چکی، یہودی مذہب اللہ تعالیٰ نے سب کو پیچھے والا تورات والا ختم کروا دیا۔ انسانوں کو حکم تھا کہ تم لوگوں نے اب ماننا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سورہ الحشر میں اور سورہ الصف میں 28ویں سپارے کے اندر یہ آیت موجود ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری بنی اسرائیل قوم کو اکٹھا کیا تھا، اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل میں اب تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہم میری پیروی کرو۔ تو انہوں نے بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے، ان کے پیچھے چلنے کے، الٹا پلاننگ شروع کر دی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ جب وہ بچوں کو اپنے پاس بلاتے تبلیغ کے لیے ان کے پاس آتے، تو انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو شہید کرنے کی پلاننگ شروع کی، جس پر وہ سارا واقعہ پیش آیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خاص جو حواری تھے ان کے پر آدمی ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے حملہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہاں بھی پہنچنے ہی والے تھے، اندر ہی ایک بندہ تھا جو صرف ان کی جماعت کا تھا، یہودیوں کا، وہ ملا ہوا تھا اندر کھاتے۔ اس نے کہا کہ اس ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پر موجود ہو گئے، تم پہنچ جانا۔ تو یہ جب وہاں حملہ کرنے کے لیے گئے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے کمرے میں، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی ہی دیوار چھت میں سے آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا تھا۔ اور وہ شخص جو اندر کھاتے ملا ہوا تھا، اسی ہی کا اتنا حصہ، یہ صرف اتنا حصہ باڈی گردن اوپر والا، پیچھے میں
ظاہری طور پر اس کی زلفیں 1 سیکنڈ 2 سیکنڈوں کے اندر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی زلف مبارک تھی ویسے اس کے بال بڑھ گئے، اس کی اتنی شکل ایسے بڑی، اور یہ جو اس کے ساتھی آئے تھے باہر سے انہوں نے اسی ہی کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ چیخیں مارتا تھا، چلاتا تھا، "اوے میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارا ہی ہوں، میں فلاں ہوں، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا، میں نے وہ خبر تمہیں دی تھی، وہ خبر تمہیں دی تھی، وہاں جاسوسی کی، وہاں جاسوسی کی"۔ یہ چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ میں نے کہا تو وہی نہیں سکتا، میری شکل ہی ایسی نہیں۔ بڑا رویا تھا وہ، بڑا چلایا تھا، اپنے بچوں کو اس نے کہا وہ دیکھو میری فیملی، وہ میری، انہوں نے کہا تو ہم تجھے مان ہی نہیں سکتے کہ تو وہ شخص ہے۔ تو انہوں نے پھر اسی ہی بندے کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ چھٹا معنی ہے۔ فرمایا نہ ہی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ وہ تو ان کی تشبیہ تھی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، وہ ان کی تشبیہ تھی جن کو انہوں نے مار ڈالا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے پاس اٹھا لیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اٹھانے پر قادر ہے۔ ایسے محبوب علیہ السلام کو راتوں رات معراج کروا دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو رات عطا فرما دی، آگ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بنا دی، باغ بنا دیا، پتھر میں سے اس نے اونٹنی کو تخلیق فرما دیا، پیدا فرما دیا، اور اس اونٹنی میں سے فوری طور پر بچہ بھی نکال دیا۔ وہ پاک ذات اس پر قادر ہے کہ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا، اس نے اٹھا دیا۔ یہودیوں کی حکومت حقیقی طور پر اس وقت سے اللہ پاک نے ختم فرما دی گئی۔ اس پر وقت اگر ملا تو میں انشاءاللہ مزید بات کروں گا، بلکہ میں ایک جمعہ پورا اس پر پڑھا چکا ہوا ہوں۔ یہودیوں کی اللہ پاک نے فرمایا ہے زمین یہودیوں کے حوالے کبھی نہیں کی جائے گی، ان کے فساد کی وجہ سے، ان کی بےہودگیوں کی وجہ سے، جو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا یہودیوں کی سلطنت، عمارت، ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ صحیح مسلم شریف پڑھیں، ان پرسوں پڑھ رہا تھا، میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ کمال کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا۔ آپ تشریف لائے مدینہ پاک کے اندر جو یہودی رہتے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع وغیرہ کے قبیلے کچھ یہاں بات تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے، بڑی گناہ آواز سے، ان کا بڑا جب خفیف بیٹھا تھا یہودی، آپ نے فرمایا اے یہودیوں، میں تمہیں فرماتا ہوں اسلام قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آگے سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ آواز دینے والا کون ہے، جب سامنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اسلام والوں، اب آپ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے، آپ نے دوبارہ پھر فرمایا، آپ نے فرمایا یہودیوں میں تمہیں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو فرمان جاری کر رہا ہوں تمہارے اوپر، اسلام قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کھڑے ہوئے کہتے ہیں آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اب آپ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے، آپ نے تیسری بار پھر فرمایا، آپ نے فرمایا یہودیوں میں تمہیں پھر کہتا ہوں، یہ میرا آرڈر ہے تمہارے لیے، اسلام قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں جانے کے لیے نہیں آیا، میں آیا ہوں، تشریف لایا ہوں، اور میں یہ فرما رہا ہوں اپنی زبان اقدس سے، اس لیے نہیں کہ بس تمہیں فرما کر چلا جائے، نہ، آپ نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، یہ ساری زمین میری ہے اور یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 بار آپ نے فرمایا یہ ساری زمین میری ہے اور یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔
دوسری آپ میں یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے پیارے رسول میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زمین ہماری ہے۔ ہم چاہیں گے تو تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ اب تمہارے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے اندر اندر مدینہ شریف خالی کر دو، یا میں تمہیں نہیں رہنے دوں۔ یہ جب پہلے فرمانے عالیشان پڑا، آپ جب مہربانی فرمانے پہ آئیں، درگزر فرمانے پہ آئیں، تو پتھر مارنے والوں کے بارے میں آپ فرمایا کہ رشتوں انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن جب نظام الہی نافذ کرنے پر آئے تو آپ فرمائیں کہ یہ زمین میری ہے۔ ویسے آپ یہ ساری کائنات اللہ پاک نے آپ کے تعلق کے لیے آپ ہر جگہ کے رسول اور نبی بنا کر بھیجیں گے، ہر ذرہ کے رسول اور نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ اتنا بڑا جملہ اپنی عاجزی کے پیش نظر پہلے نہیں فرماتے، لیکن جب فرمایا کہ نظام خراب کر رہی ہے آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ پھر جب یہاں سے نکالے گئے تو یہ چلے گئے خیبر، ساری یہودی خیبر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عظیم فرمایا میں ان کو خیبر میں بھی نہیں رہنے دوں گا، اور جو خیبر میں یہودی ہے میں ان کو وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ وہاں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا میں حجاز مقدس کو، حجاز کو ہر اس بندے سے پاک کر دوں گا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہو، میں سب کو حجاز سے نکال دوں، اور یہاں صرف وہی رہے گا جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی پیشانی سجدے میں جھکاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال خیبر پر لشکر چڑھا دیا تھا، اور فاتح خیبر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے ایک ہاتھ مبارک سے قلعہ خیبر کا دروازہ پھیر ڈالا تھا، بعد میں 40 بندے مل کر وہ دروازہ اٹھانا چاہ رہے تھے، ان 40 بندوں سے وہ دروازہ نہیں اٹھایا گیا، جو اکیلے مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھ مبارک سے اکھیڑ کرتے ہیں، اور تھوڑی دیر تو آپ اس کو اپنی ڈھال بنائے رکھا تھا، تو چھوٹی سی ڈھال ہوتی ہے جس سے تلوار کا وار ہوتا رہتا ہے، اتنا بڑا دروازہ آپ نے ایک ہاتھ میں پکڑ کے ڈھال بنائے رکھا، سارا لشکر اس طرف تھا، وہ دروازہ سامنے آپ نے کر۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اے یہودیو تم فساد کرو گے ایک بار، ہم بندے تم پر مسلط کریں گے، تم پھر فساد کرو گے دوبارہ، ہم پھر تم پر مسلط کریں گے، اور اگر تم کبھی زندگی میں رہ گئے باقی دنیا کے اندر، یہ ایک آیت سن لیں جس پر اللہ پاک نے فرمایا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم نے دوبارہ پھر کبھی کسی مقام پر بھی فساد کیا تو ہم دوبارہ پھر پلٹیں گے، ہمارا حکم پھر تمہارے اوپر نافذ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی زمین کے اندر جب تک رہیں گے یہ کبھی بھی امن نہیں آنے دیں گے، یہ فساد سارے کا سارا یہودیوں کی وجہ سے برپا ہوگا، اور مسجد اقصی شریف فلسطین اور بیت المقدس کے ارد گرد جتنا فساد ان لوگوں نے برپا کیا اور وہاں سے پوری دنیا کے اندر یہ فساد پھیلا رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جب تک ایک بھی یہودی دنیا میں موجود ہے کلی طور پر امن قائم نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ آپ وہ سنتے رہتے ہیں جب یہودیوں کے ساتھ جنگ ہوگی اور دجال ان کے ساتھ آ کے مل جائے گا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اس وقت